ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث جامعہ ترمذی صفحہ نمبر 3388 میں ورد ہے کہ اچانک آسمان سے آسمان کا اف پھٹا، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے، کہہ دیجئے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہ عظیم رکھتا ہو، قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ کر اپنے اللہ سے بخشش طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ اس کی دعا مانگنا قبول فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ صبح اور شام یہ صورت پڑھے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک عظیم صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس صورت کے پڑھنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس صورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اتنے میں آسمان کا افق پھٹا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا بعض جسم بعض کے ساتھ داخل ہونے لگا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ بس اچانک ایک اور فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ شاہ حکومت نبی بنے یا عبادت گزار نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے۔ پس میں نے پہچانا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، میں عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، مگر جب میں نے تیرا حال دیکھا تو روک دیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جس دن اللہ نے انہیں پیدا فرمایا تب سے یہ خدا تعالیٰ کے حضور صف بست کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائے۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب ہو جائیں تو جل جائیں۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے، جب اللہ آسمان میں زمین کسی کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتا ہے، بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتے ہیں اور اس میں نظر کرتی ہیں۔ اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو اسے حکم کرتا ہے، اور اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق پیغام ہو تو اسے حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت میکائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہے؟ عرض کیا، نباتات پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا، روح قبض کرنے پر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، میں نے گمان کیا کہ اسرافیل علیہ السلام کے اترنے کے متعلق قیامت قائم ہونے کا وقت عام پہنچا ہے، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹے کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں ڈال دے۔ حضرت علی اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندہ خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ پاک ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے، مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہہ اٹھا، وہ کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے، مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس آئی اور کہا، میں اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھتی، رات بھر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے، دن بھر نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی اور وہ شرما کر جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تہہ تک پہنچے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے کو کہا۔ انہوں نے کہا، اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو دن نفلی عبادت کے لیے رکھے اور ایک دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بصرہ کو قاضی مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابد تھی اور ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ایک شہزادے نے اسے منگنی کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک غلام سے کہا، میرے لیے ایک عابد، زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اسے پوچھا، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس شخص نے آمادگی سے کہا، تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔
وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں اسے پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میں تیرے حال پر راضی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی اب میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی ہوں۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا اور انتہائی شک گزار ہوا اور گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں نے تو اس سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا، اور تجھ سے اپنی نیک بیوی کے لیے، بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں کہ تم مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس گیا، اور جب اس کی بیوی نے موتی دیکھا تو وہ ڈر گئی، کہنے لگی تم یہ موتی کہاں سے لائے ہو؟ اور ایسا قیمتی موتی تو میں نے اپنے باپ کے پاس بھی نہیں دیکھا، اتنا قیمتی موتی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ نیک شخص بلند، میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر کچھ بھی نہیں ملا، اور میں نے سوچا میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی خاطر میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اقدس میں دعا مانگی اور اللہ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور یہ گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ میرے مالک اور پروردگار، اگر تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے یہ موتی عطا فرمائی ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس شخص نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کی ہونے والی اولاد اللہ کے سائے میں ہو سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں۔ اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے ہزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں، اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آتے تو میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے تو میں کہتی بابا ہمارے گھر آتے ہیں اور چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہے، میرا خیال ہے بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کہ اب تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کر دیا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر، اور فرماتے ہیں میں اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، کھانا کھانے کے لیے وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھا لی اور برتن میں کھانا جو کا توں پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا، جس سے میں نے سنا وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا۔ حضور اقدس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جابر کی بیوی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جو بکری کو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے۔
انہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی تو دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی سے کہا، آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے کیا، اور گلے پر چھریاں چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا وہ فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور وویلا نہ کیا کہ کہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو اور یہ دعوت بے وجہ نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر و استقال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا، اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال اور خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا تیار کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں وہ اپنے صاحبزادے کو بلائیں تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اپنے فرزند کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا، بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا، اللہ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہے جلدی بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسوں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے صبر و استدلال اور حوصلے کے ساتھ حضور پر نور رحمت و عالم علیہ السلام کی دعوت کر رہی تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسوں کا وہ سمندر بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا، وہ آنسوں سے جھلک پڑا اور روتے ہوئے عرض کیا، میں اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، آخر وجہ کیا ہے، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی، عرض کیا، یہ کب اس کے دنیا سے جا چکی ہیں، میں نے آپ کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے حضور کریم سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی تاکہ دعوت کا جو پروگرام ہے وہ خراب نہ ہو۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ اس حادثے سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا۔ آپ نے دونوں کی لاشوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غمزدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے ادب حضور اقدس اور آرام احمدی مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زور و قطار رونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو، اے محبوب دعا آپ فرمائیں، ان کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک دعا کے لیے بلند کیے۔ اب یہ ہاتھ واپس نہ آئے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا، اب خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ! تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آتا، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جو شخص صبح و شام اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، اس کی روزی میں برکت ہوگی، قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخل کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ ناظرین، وہ صورت واقعہ ہے۔ ناظرین، اس صورت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ واقعہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو اگر آپ صبح شام پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ اگر آپ اس کو روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے والے پڑھ آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر اترتی ہے، اللہ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والوں کو بخشوا لیتی ہے۔ اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والے کے لیے عذاب قبر سے اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اور موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو ناظرین، آپ نے سورت کی تلاوت کا معمول بنانا ہے تاکہ آپ دنیا کی اور آخرت سنوار سکیں، دنیا اور آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہوں۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔